اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5واں بار یہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پچھلے آیات میں ذکر تھا غیروں کے اوپر زنا کا الزام اور تہمت لگانے کے احکام۔ اس آیہ مجیدہ میں اپنی زوجہ کے اوپر زنا کا الزام لگانے کی کیا سزا ہے، اس کا حکم بیان ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم۔ یرمون رم یہ یعنی تہمت لگانا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان پر 4 گواہ بھی نہیں ہوتے، الا انفسہم، خود کے علاوہ کوئی 4 گواہ نہیں ہے، تو اس وقت کیا حکم ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ شان نزول میں کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے گھر میں یہ معاملہ خود دیکھ لوں تو میری کیا تکلیف ہے، اور میں گواہ دے آؤں تب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، گواہ تلاش کرنے کے لیے پھروں۔ اتنے میں ہلال ابن امیہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے عورت کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا ہے۔ یہ سن کے رسول اللہ کے چہرے مبارک میں کراہت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی زوجہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور گواہ بھی نہیں ہے، تو یہاں چونکہ اس کی اپنی زوجہ ہے، غیر کا حکم پہلے آ گیا، اس کے لیے 4 گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، 4 گواہ نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانے کی حد جاری ہو جائے گی، 80 کوڑے۔ لیکن اگر اپنی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں کیا حل ہے؟ فرمایا حل یہ ہے کہ مرد 4 مرتبہ کہے فشہادت احدہم اربع شہادات، کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے، میں اشہدو کا لفظ استعمال کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات جو ہے میں نے دیکھی ہے، میں اپنے اس دعویٰ میں سچا ہوں، 4 مرتبہ۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہیں والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 4 مرتبہ شوہر یہ لعان کہتے ہیں اس کو، لعان، 4 مرتبہ گواہی دے اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ اظہار بیزاری کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے اگر یہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ شوہر یہ کہے گا، شوہر کے اس کہنے پر عورت کے اوپر یعنی اس کی بیوی کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ شاید 4 گواہوں کی جگہ شوہر کا 4 مرتبہ تکرار کرنا جو ہے وہ اس پر حد جاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ حد
اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس سے عذاب جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ عذاب یعنی حد اس کے اوپر جاری، اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے شوہر، اگر شوہر سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر ہو۔ 4 مرتبہ یہ گواہی دے اور 5واں مرتبہ یہ جملہ کہے عورت جواب میں، تو پھر عورت کے اوپر بھی زنا کی حد جاری نہ ہوگی۔ حد سے شوہر بھی بچ گیا، عورت بھی بچ گئی، لیکن اس قسم کے لعان سے یہ عورت اس شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو شرعاً لعان کہتے ہیں۔ لعان کرنے سے طرفین نے اگر لعان کر دیا تو اس کے نتیجے میں یہ عورت اس مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ لعان کے لیے شرائط یہ ہے کہ طرفین مکلف ہو، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، طرفین یعنی شوہر اور عورت۔ عورت گونگی بہری نہ ہو، عورت کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو، صیغہ لعان میں اشہدو کا لفظ جو ہے وہ تلفظ ہو، اور صیغہ تلفظ کرتے وقت دونوں کھڑے ہو کر کے یہ گواہی دے، اور ابتدا شوہر کی طرف سے ہو، حاکم شرع کے سامنے ہو، شرعی عدالت میں لعان کرے۔ آپس میں گھر میں بیٹھ کے لعان کرے تو وہ مؤثر نہیں ہے۔ شرعی عدالت میں دونوں حاضر ہو جائیں، حاکم شرع کے سامنے 4 مرتبہ وہ گواہی دے، اور 4 مرتبہ یہ عورت، اس صورت میں یہ عورت جو ہے اس مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ قانون لعان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو تحفظ دیا ہے، یعنی تم اپنے ناموس کے عار و ننگ سے بچ جائیں گے اس طرح، اور خاندانی اختلاط سے، غیروں کے اختلاط سے، خاندان میں اولاد اور نسل کے اختلاط سے بچ جاؤ گے۔ عورت جدا ہو جائے گی اور تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے چند آیات میں۔ اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے تولی کبرہ، بڑا حصہ لیا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ واقعہ افک
عفق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ جھوٹ چونکہ امر واقع سے پھیر دیا گیا ہوتا ہے، اس کو تو جھوٹ کہتے ہیں نا، امر واقع کے مطابق ہو تو سچ کہتے ہیں۔ اپنے اصلیت اور حقیقت سے پھیر دیا ہے، عفق کہتے ہیں، اس لیے جھوٹ کو عفق کہتے ہیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، یہ واقعی عفق کو تم اس کو برا نہ لو، بل ہو خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس قسم کا واقعہ معاشرے میں اس قسم کے بہتان اور تہمت تراشی، بہتان تراشی جو ہے وہ عام ہونے سے، قانون نازل ہونے کی وجہ سے رکاوٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس قسم کے بہتان تراشیوں کے عام ہونے کے لیے یہ واقعہ ایک رکاوٹ بن گیا، اس لیے کہ اس واقعے کو بہت اچھالا گیا اور اس وجہ سے یہاں قانون گزاری ہو گئی اور آئندہ کے لیے پیش بندی ہو گئی اور لوگوں کے اوپر حد بھی جاری ہو گئی، سزا دے دی گئی، اور یہ بل ہو خیر لکم، اس میں بھلائی ہے۔ ایک ضابطۂ اخلاق اور ایک قانون جو ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے وجود میں آ گیا آئندہ کے لیے۔ ارشاد فرمایا لکل امرئ، جس نے جتنا حصہ لیا اتنا گناہ اس کے ذمہ، یعنی موجودہ شر کا پہلو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مربوط ہے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ شر کا پہلو چند افراد کے ساتھ ہے جنہوں نے واقعی عفق میں اس بہتان تراشی میں حصہ لیا ہے، ان کے لیے شر ہے، ان کو سزا مل گئی، ان کے اوپر گناہ آ گیا، لیکن باقی کل معاشرے کے لیے خیر ہے۔ ایک قانون آ گیا، ایک ضابطۂ اخلاق آ گیا اور ایک دستور حیات جو ہے وہ مل گیا۔ لولا اذ سمعتموہ، آگے وہ دستور حیات، وہ رد عمل جو ایک مسلم معاشرے میں ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے واقعات اگر سننے میں آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ دیکھو یہ کیا کرنا چاہیے اس قسم کی باتیں سننے کی، اور کیوں نہیں کہا یہ صریح بہتان ہے، کیوں نہیں کہا، سرزنش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے بہتان اگر سننے میں آتا ہے آئندہ تو صاف صاف لفظوں میں اس کو رد کرو اور اس کو بہتان قرار دے دو، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی نوبت نہ آنے دو۔ یہاں پر لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، انفسہم کی تفسیریں ہیں تین، اس سے مراد فی انفسکم ہو سکتا ہے، تم اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہیں کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے تم اپنے ملت میں اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہیں کیا، انفسہم یعنی ولا تلمزوا انفسکم کی طرح، اور ولا تقتلوا انفسکم کی طرح، تم اپنے لوگوں کے درمیان اچھا گمان کیوں نہیں کیا اپنے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تیسری تفسیر یہ ہے تم نے خود اپنے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اگر خود تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو تم کیا سلوک کرتے، یہ کیوں نہیں سوچا، کیا انسان اپنی ماں کے بارے میں اس قسم کی بات سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی سرزنش وجود میں آ گئی کہ اس واقعے کے بعد انسان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ ایک دستور آ گیا اور ایک ضابطہ آ گیا کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد کہہ دو کہ یہ بہتان ہے، قبول نہ کرو۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ لوگ جن لوگوں نے یہ واقعہ عفق میں حصہ لیا ہے وہ لوگ اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے،
اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ پہلے بھی قانون آ گیا ہوا تھا کہ جو الزام عائد کرتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور 4 گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں ان کے اوپر حد جاری ہونا تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ وہ جب یہ الزام لگا رہے تھے تو 4 گواہ ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ افضتم، الافاضہ باتوں میں لگے رہنے، باتوں میں لگے رہنے اور چرچا کرنے کے معنوں میں ہے افضتم۔ آج کل کے نئی عربی میں مفاوضات گفتگو کرنے کو کہتے ہیں، مذاکرہ کرنے، گفتگو کرنے کو۔ یہ قانون دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل و کرم کیا ہے، اگر یہ قانون نازل نہ کرتا تو تم عذاب میں مبتلا رہتے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ قانون تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور رحمت ہے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ بہتان بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، ظن گمان تھا، علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے۔ یہاں پر جب تم لوگ آپس میں معاشرے میں اس قسم کی باتیں جب چلتی ہیں تو پھر یہ ہاتھوں ہاتھ یہ لے لیتے ہیں لوگ، اور بڑی تیزی کے ساتھ بات پھیل جاتی ہے، خصوصاً خواتین میں یہ بات بہت جلدی سے پھیل جاتی ہے۔ اس وقت تم عذاب عظیم سے دوچار ہوتے جب تم اس تہمت کو زبان زد عام کر رہے تھے اور کسی علمی سند کے بغیر۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایک واہمہ ہے، ایک گمان ہے، بدگمانی کے علاوہ کوئی علمی سند تو نہیں تھا کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تم اس کو جب زبان پر لا رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، بہتان عائد کر رہے تھے تو اس کو آسان لے رہے تھے، حالانکہ یہ آسان نہیں ہے، یہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ اس قسم کے بہتان تراشی کر کے کسی کا عزت نفس مجروح کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں جو ہے ہم اس کو بہت آسان لیتے ہیں، اور یہ عند اللہ عظیم ہے، آسان نہیں ہے، بہتان تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔